إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواہ البخاری و مسلم. ایمان کی تکمیل کا باب چل رہا ہے اور اب جو حدیث آئیں گی وہ لا یؤمن سے شروع ہوگی. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو اس سے مراد کامل مومن ہے، یعنی کامل الایمان مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ وہ شرائط بیان کی جا رہی ہیں، وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا تعلق ایمان کے کمال سے ہے. جیسا کہ پہلی دو حدیثوں میں اس کو لذت ایمان اور حلاوت ایمان سے تعبیر کیا گیا. ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی میری محبت ان سب چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے. معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل تبھی ہو سکتی ہے، مومن کامل تبھی بن سکتا ہے جب دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ، اور بالخصوص اولاد اور ماں باپ، بہت قریبی رشتے ہیں جن سے انسان کو بہت طبی محبت ہوتی ہے، ان سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. پہلی حدیث میں کہا گیا تھا کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. دوسری حدیث میں کہا گیا کہ ایمان کی حلاوت مل جائے گی اس شخص کو جس کے اندر 3 صفات ہوں، اور اس میں بھی اللہ رسول کی محبت کا تذکرہ کیا گیا تھا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی کامل ایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے رگ رگ ریشے ریشے میں نہ گھس جائے. اب 3 حدیثوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایمان کی تکمیل کا تعلق محبت سے ہے. آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے، تینوں میں محبت کا تذکرہ ہے، کیونکہ محبت افضل الاعضاء یعنی قلب کا کام ہے. قلب دیا ہی محبت کے لیے گیا ہے، تو محبت سب سے اعلیٰ چیز ہے. اور اطاعت کی روح وہ اصل میں محبت ہے. قرآن میں جگہ جگہ مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی مانو. مانتا کون ہے؟ دل سے کون مانتا ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کون دوڑتا ہے؟ جس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو محبت بہت اعلیٰ چیز ہے، محبت بہت اونچی چیز ہے. اللہ نے ہمیں یہ جو دل دیا ہے یہ ہر وقت محبت کرنے میں مصروف ہے. یہی محبت اگر دنیا کی ہو تو یہ ہر خطا اور برائی کی جڑ بن جاتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہو، مال کی محبت ہو تو یہی آدمی اعمال چھوڑ دیتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے. بھی بچوں کی محبت ہو تو حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. خاندان برادری کی محبت ہو، آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے، ناجائز حمایتیں کر لیتا ہے. اللہ رسول کی محبت ہو تو وہ کامل مومن بن جاتا ہے، اور اللہ رسول کی محبت کے سوا اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. معلوم ہوا کہ محبت بڑی عجیب چیز ہے. اس لیے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں.
اور جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ توبہ میں فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، میں نے کل بھی اس کا ترجمہ کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، بچے، تجارت، مال و دولت، مکان، ان سب کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے کی پورے ایمان کا اور ایمان دین پر چلنے کا نسخہ ہے، نسخہ بہت آسان کر دیتا ہے پورے دین پہ چلنا۔ اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ پیدا کیسے ہوگی؟ بڑا مشکل سوال ہے، پیدا کیسے ہوگی؟ ہر چیز وہیں سے آتی ہے جہاں اس کا مرکز ہوتا ہے، جہاں سے وہ چیز ملتی ہے۔ سبزی والوں سے ملتی ہے، دودھ والوں سے ملتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ہارڈ ویئر کا سامان ہارڈ ویئر والوں سے ملتا ہے۔ محبت والوں سے ملتی ہے۔ جہاں محبت، جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، جو دن رات اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت، ان کا مزہ اٹھاتے ہیں، ان کی صحبت سے ہی یہ چیز آدمی کے دل میں جاتی ہے۔ یہ آگ لگتی نہیں، اصل میں لگائی جاتی ہے۔ جس کے دل میں لگی ہو، بندہ اس کے پاس بیٹھے خود بخود منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ صحبت صالحین کا طریقہ یہی اصل میں اکسیر ہے، صحبت صالحین کا طریقہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو، تب آدمی کو یہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس سے آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ رسول کی باتوں کو غور سے سننا اور اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ جب آدمی احکامات کو، اللہ رسول کے حکم کو اوپر کرتا ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں، اس کی عظمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب وہ ایک دفعہ کسی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پیچھے کرتا ہے، ان کی محبت خام خواہ دل سے کم ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ جب اللہ رسول کے احکامات کو اوپر کرتا ہے تو اللہ رسول کی محبت، عظمت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فطری فارمولہ ہے کہ ایسے کر کے دیکھو، صحبت میں جاؤ اور اللہ رسول کے احکامات کو اہمیت دو اور تکلفاً دو۔ بات خلاصہ کرتا ہوں، یہ کام تکلفاً کرنا پڑتا ہے شروع میں، اور آہستہ آہستہ یہ طبیعت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، تمام محدثین حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ محبت پہلے یہ عقلی محبت ہوتی ہے، یہ طبعی محبت نہیں ہوتی۔ جس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے یہ پہلے عقلی ہوتی ہے، عقل سے کرنی پڑتی ہے محبت، سوچ کے کرنی پڑتی ہے، عظمت کو بٹھانا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ طبیعت بن جاتی ہے۔ جبکہ بچے سے محبت، بیٹی سے محبت، بیوی سے محبت، یہ تو طبیعت میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انسان کے سامنے ہوتے ہیں، اس سے انسان کو محبت اٹھتی ہے طبیعت میں۔ یہ اللہ رسول کی محبت عقلی ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، محبت کی سب اسباب بیان کی، میرے پاس وقت نہیں ہے اس مضمون کو کھولوں، لیکن یہ محبت پہلے عقلی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ طبعی بن جاتی ہے، طبیعت میں گھس جاتی ہے، جیسا کہ صحابہ کی طبیعت میں گھس گئی تھی۔ ایسی محبت کرتے تھے، جان دینے کو تیار تھے، ایک دن دیکھ نہ لیتے تھے تو چین نہیں پڑتا تھا۔ ایک آئے اور کہنے لگے صحابی، اللہ کے نبی، جب میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں مجھے چین نہیں پڑتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا دن نہیں گزرتا، لیکن میں گھبراتا ہوں کہ میری بھی موت آنی، آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جنت میں آپ اوپر درجے پہ ہوں گے، میں نیچے ہوں گا، جنت کا کیا مزہ جہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ کیسی محبت! تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اور پھر آپ نے بعد میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، انس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اتنی خوشی کسی حدیث سے نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی۔ پھر کہتے ہیں، ہاں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے
محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، مجھے امید ہے، میں ان جیسا نہیں ہوں عمل میں، لیکن مجھے امید ہے میں ان کے ساتھ ہوں گا. یہ محبت آہستہ آہستہ جز بنتی ہے طبیعت کا. تو ہم آغاز کریں، اللہ رسول کے احکامات کو اہمیت دیں، اللہ رسول کی باتوں کو سنیں، توجہ سے سنیں، محبت سے سنیں، اپنی عقل سے محبت کریں. آہستہ آہستہ یہ طبیعت میں رچ بس جائے گی، پھر کام بہت آسان ہو جائے گا. دین سارا ہی ہمارے لیے حلوہ بن جائے گا. آج جو مشکل ہوا ہے، ابھی فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے، پھر تہجدوں میں اٹھ کے رونا آسان ہو جائے گا. اللہ جل اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی